ایک سسٹر کا کویشچن ہے کہ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں اور میری ساس میرے ساتھ بہت ٹاکسک ہیں، وہ میرے کھانے پینے پہ بھی نظر رکھتی ہیں، یہاں تک کہ میرے کردار پر انہوں نے الزام بھی لگائے۔ میں 8 مہینے میں ہی اپنے گھر واپس آ چکی ہوں اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے کردار کو بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ میں جب پریگننٹ تھی تو انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کا کھلا دیا کہ میرا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اس طرح سے ان کا کافی ایک لینتھی میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو، مسلمان مردوں کو ہدایت دیں، خاص طور پہ جب وہ ساس سسر بنے، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں چاہے وہ سامنے والے کے پیرنٹس ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کا سسٹم رکھا ہی نہیں تھا، یہی تھا کہ لڑکا اپنا سامان بھی خود کرے گا، لڑکی کو گھر بھی لے کر دے گا اور اس کا نان و نفقہ بھی اس کے ذمہ ہوگا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے واقعی نکاح کیا۔ اب چونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے افورڈ اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے روم، آپ کا کچن اور آپ کا باتھ جو ہے وہ ایک الگ ہونا چاہیے، اس کی باؤنڈریز الگ ہونی چاہیے۔ اور جہاں بات کردار کی آ جائے کہ ساسیں اس طرح سے الزام لگانے لگ جائیں تو وہاں پہ پھر شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں آپ کی بیوی کی عزت نہیں ہے، اٹ مینز وہاں آپ کی عزت نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق وہ آپ کیا لباس ہیں، آپ ان کے لباس ہیں۔ اگر آپ کے کوئی لباس کو چیر پھاڑ دے تو وہاں رہنے کا جواز ہی نہیں ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی بیوی پر الزامات لگ رہے ہیں، اس کے کردار کی بات کی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا ہے، تو پھر وہاں آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہاں آپ اس کو لے کر نہ جائیں۔ الگ تو آپ ہو جائیں لیکن کچھ عرصہ اس کو وہاں نہ لے کے جائیں، تاکہ الزام لگانے والے بھی یہ دیکھ سکیں کہ یہ غلط ہے۔ بہتان ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر آپ وہ بہتان لگاتے ہیں روز محشر، آپ تب تک جہنم سے نہیں نکل سکیں گے جب تک اس بہتان کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور آپ ثابت کر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ وہ بہتان لگایا ہوگا آپ نے۔ تو منہ اٹھا کے ایسے کسی پہ بہتان نہ لگا دیا کریں۔ دوسری بات ہے کہ کھانے پینے سے ٹوکنا، یہ تو بہت ہی تھرڈ کلاس حرکت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خواتین میں، خاص طور پہ ساسوں میں، یہ کہاں سے آ جاتی ہے چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا آپ کے گھر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس عورت کی وجہ سے آ رہا ہو۔ تو باقی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ صبر کریں، اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں، اپنے خاندان کو انوالو کریں۔ جب شادی ہوتی ہے تو سارا خاندان آتا ہے، تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو ان کے خاندان اور اپنے خاندان کو انوالو کریں، اور راستہ یہی بنتا ہے کہ آپ کو الگ رکھا جائے، تاکہ جو ہے اگر آپ واپس اس گھر میں جاتی ہیں تو پھر تو اور بھی کوئی نیا ڈرامہ ہو سکتا ہے، نئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کا ایک الگ سسٹم بنائیں۔